نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، عید کا دن بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، لیکن اگر یہی عید جمعہ کو آ جائے تو نور علی نور اور اس کی عظمت میں چار چاند لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی دن میں دو اہم نمازیں ادا کرنے کا موقع میسر آتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس زمانے میں بعض ایسے سست اور کاہل لوگ بھی ہیں جو اپنی فطری دین بیزاری کی بنا پر نماز کو سرے سے چھوڑنے یا نماز میں کمی کرنے کے حیلے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین ہیں جنہوں نے تراویح کی 20 رکعت کو 8، جمعہ کی 2 اذانوں کو 1 کیا، اور اب کہتے ہیں کہ اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جائیں تو اس دن جمعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، جس کا جی چاہے پڑھے اور جس کا جی چاہے نہ پڑھے۔ حالانکہ پوری امت مسلمہ کا قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں مستقل الگ الگ نمازیں ہیں، لہٰذا ان دونوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک کو ادا کرنے سے دوسری نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی۔ آئیے اہل سنت والجماعت کے موقف پر دلائل بھی دیکھتے چلیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو تم اللہ کی یاد کی جانب دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ یہ آیت کریمہ جمعہ کی فرضیت کی مضبوط دلیل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ دوسری دلیل مسلم شریف حدیث نمبر 2065 اور نسائی شریف حدیث نمبر 1435 پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے تو آپ دونوں نمازوں میں یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا، دیکھیے ترمذی شریف حدیث نمبر 536۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ان دونوں کو علیحدہ طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ تیسری دلیل مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5750 پر حضرت علی کا معمول یہ نقل کیا گیا کہ جس دن عید اور جمعہ جمع ہو جاتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دن کے اول حصے میں عید اور دوسرے حصے میں جمعہ پڑھتے تھے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں اور بے شمار صحابہ کی موجودگی میں دونوں نمازیں اپنے وقت پر ادا فرما رہے ہیں، اور کسی نے آپ پر نکیر نہیں فرمائی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دونوں نمازیں اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حزم اپنی کتاب المحلہ جلد 3 صفحہ 304 پر تحریر فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے اور عید تطوع ہے، اور تطوع فرض کو ساقط نہیں کرتا، یعنی عید کی نماز واجب ہے اور جمعہ کی نماز فرض ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ واجب کی ادائیگی سے فریضہ ساقط ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے بعض مسائل میں دیہات والوں کی رعایت رکھی ہے، چنانچہ دیہات والوں کو جمعہ کی ادائیگی کا پابند نہیں بنایا۔ اگر شہر میں جا کر جمعہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ اسی بنا پر آپ علیہ السلام کے دور میں جب دیہات کے صحابہ شہر میں آ کر نماز عید ادا کرتے، اگر اتفاق سے وہ جمعہ کا دن ہوتا تو نماز عید کے بعد انہیں اختیار دیا جاتا کہ چاہیں تو جمعہ کا انتظار کریں اور جمعہ ادا کر لیں، یا پھر اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق باب اجتماع العیدین میں روایت مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ اور عید الفطر یا جمعہ اور عید الاضحیٰ ایک ہی دن جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو پہلی عید پڑھائی اور خطبہ دیا، پھر انصار کو اجازت دی کہ وہ بستیوں میں واپس جا سکتے ہیں اور جمعہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 5572 پر حضرت ابو عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں عید کی نماز کے لیے حضرت عثمان کے ساتھ حاضر ہوا، اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے بھی خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو، یہ ایسا دن ہے کہ جس میں تمہارے لیے 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اہل عوالی میں سے جو جمعہ کا انتظار کرنا چاہے انتظار کرے، اور جو واپس جانا چاہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجازت صرف اہل عوالی یعنی دیہات والوں کے لیے تھی، مدینے والوں کے لیے ہرگز نہیں تھی۔ اب رہ گئی وہ روایات جن سے جمعہ کے سلسلے میں مطلق اختیار معلوم ہوتا ہے، اور انہی روایات سے غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں، تو ان روایات کا جواب یہ ہے کہ ان روایات کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا کہ وہ اختیار صرف دیہات والوں کے لیے ہے، شہر والوں کے لیے نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو روایات
کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ عید کی نماز کے ادا کرنے سے جمعہ ہرگز ساقط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔